باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی سنگیوں بیلیوں ساتھیوں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تبیان القرآن، قرآن کی تفسیر کا بھی اور مختصر قرآن کے خلاصے کا بھی۔ جی ماشاءاللہ۔ کبھی خلاصہ کبھی اس کی تفسیر کے حوالے سے۔ جی اللہ کرے ہماری زندگی میں یہ کام پورا ہو جائے۔ جی انشاءاللہ۔ تو شروع میں کر چکا ہوں، جی ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ تھا لیکن دعائیہ الفاظ تھے، وہ اللہ سے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین اس میں ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرما۔ جی اب میں پراپر اس کو شروع کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی پراپر شروع نہیں ہوا، ابھی تو مقدمہ تفسیر جس طرح ہوتا ہے نا، قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، جی میں اس کا مختصر سا حصہ آپ کو سمجھانا بھی چاہتا ہوں، سنانا بھی چاہتا ہوں۔ جی اللہ رب العزت نے قرآن الحکیم فرقان المجید کے اندر فرمایا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 اور 109، جی جس کا مفہوم رکھنے لگا ہوں، جس میں فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون الا اذکان۔ جی بے شک میں مفہوم دیتا ہوں اب آپ کو ان آیات کا نا، تاکہ ٹائم ہمارا تھوڑے ٹائم میں ہم زیادہ سمجھ لیں۔ جی فرمایا بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جی جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے، یعنی سجدے میں گر جاتے، جی ماشاءاللہ۔ تھوڑیوں کے بل یوں کہ وہ سجدے میں گر جاتے اور کہتے کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے، اور یہ قرآن ان کے دلوں میں خوف خدا کو اور زیادہ کرتا۔ اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے رو، جی یعنی رویا کرو قرآن پڑھتے وقت، جی ماشاءاللہ۔ اور اگر رونا نہ آئے، ضروری تو نہیں نا، آج کل جس دور میں ہم جا رہے ہیں ہمارے دل ہی سخت ہوئے ہوئے ہیں، جی تو رونا کہاں آتا ہے؟ جی تو فرمایا اگر رونا نہ آئے تو پھر کم از کم رونے والا منہ ہی بنا لیا۔ جی اس حدیث کا آپ کو مفہوم دے رہا ہوں، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کیا۔ اب پھر اس کے بعد امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں قرآن مجید پڑھتے تو اس قدر روتے تھے کہ مشرکوں کی عورتیں بھی ان کا رونا سن کر بڑا متاثر ہوتی تھی، اور یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307 جی کے اوپر یہ حدیث درج ہے۔ اور اسی طرح بے کثرت کے ساتھ صحابہ کرام سے اور تابعین سے بھی قرآن مجید کے پڑھنے کے دوران رونا ثابت ہے۔ جی اب ہم آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ۔ کئی لوگ قرآن کو بڑا سپیڈ سے پڑھتے ہیں، بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں، تیزی سے پڑھنے کو کار ثواب سمجھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن تیز تیز پڑھنے سے نہیں، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جلدی جلدی پورا قرآن پڑھنے کی بہ نسبت میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ صرف ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھ لی جائے، جی یعنی کہ بجائے یہ کہ آپ پورا قرآن سپیڈ پڑھو، جی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک سورت پڑھ لو، جی لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، جی آہستہ آہستہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ جی ان کے کہنے کا مطلب یہ، اور رب بھی قرآن الحکیم فرقان المجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 4، کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر پڑھیے۔ یہاں آہستہ آہستہ سے مراد یہ ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کے نہیں پڑھنا، جی جیسا کسی نے بڑی بڑی نہیں آوازاں ماری اونچی، ایسا نہیں پڑھنا، جی ٹھیک ہے نا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اور آواز دھیمی رکھنی ہے، جی تاکہ آپ پڑھتے ہوئے بھی اچھے لگیں، سننے والے کو بھی آپ کا پڑھنا اچھا لگے۔ جی تو یہ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔
مجاہد سے روایت ہے کہ ہمیں جلدی جلدی قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جی امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے گلوں کے نیچے نہیں اترتا، یعنی کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور بڑا پڑھتے سونا ہی ہیں جی لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا، لیکن جب قرآن مجید دل میں ٹھہر کر جم جائے، جی ماشاء اللہ، جب دل میں ٹھہر کر جم جائے، یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں قرآن کی زیادہ توقیر اور احترام ہے، تو پھر وہ آپ کو احترام سکھاتا ہے، آپ کے اندر کی کیفیت بھی احترام والی ہو جاتی ہے جی اور اس کی دل میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، جی بجائے کہ یہ قرآن آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ میں اکثر چھوٹی عمر میں نا قاری باسط کی بڑی تلاوت سنا کرتا تھا، جی یا وہ اس قاری کی جس کا سانس لمبا ہوتا تھا۔ جی آج بھی یہ تجربہ ہے میرا آپ کو جو دے رہا ہوں، آج بھی آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لو، جس بندے کا سانس لمبا اور لمبے سانس میں وہ قرآن پڑھ جائے نا، جی سننے والوں کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ یہ بیان الفاظ سے بیان نہیں کی جاتی۔ وہ جو سن رہا ہوتا ہے نا قرآن کو، اب جو سانس اس کا سانس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جی تو جو ایک ہی سانس میں زیادہ قرات کرتا ہے اور سونی کرتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے کرتا ہے اور زیادہ لمبی کر جاتا ہے، جی وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر یوں ہوتا ہے جس طرح لوگوں کے دلوں کو اپنی گرپ میں لے رہا ہے۔ جی ماشاء اللہ، لوگ تسخیر کے عمر کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ قرآن جو آپ کے لمبے سانس میں اور لمبی قرات کے قوانین کے مطابق جو سن لیتا ہے نا، تو اس کا دل ویسے ہی آپ پر فدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جی بے شک، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کے اندر یہ خوبی ہے، خوبیاں تو بے شمار ہیں قرآن کے اندر، یہ اس کی ایک ہلکی سی خوبی ہے۔ جی ماشاء اللہ، تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی ساتھ میں توفیق عطا فرمائے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اچھا، جب قرآن مجید کی کوئی بھی ایسی آیت پڑھی ہے، اب یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں، جی جب قرآن مجید کی کوئی بھی آپ ایسی آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کا سوال کریں۔ جی یہ صوفیہ کرام اس پہ بڑا عمل کرتے ہیں جی انشاء اللہ، اور ان کی دعائیں بھی اللہ بڑی جلدی قبول فرماتا ہے۔ بے شک، یعنی جب آپ نے کبھی مغفرت کا کوئی ذکر آ گیا یا مغفرت کی کوئی آیت آپ نے پڑھی، تو وہاں پر آگے چلنے سے پہلے اللہ سے گڑ گڑا کے التجا کریں، یا اللہ معاف کر دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ جی تیرا قرآن پڑھا، پڑھتے پڑھتے تیرا ذکر آ گیا، تو فرماتا ہے میں معاف کرنے والوں میں سے ہوں، مولا میں بھی بڑا گناہ گار ہوں، مجھے بھی معاف کر۔ یعنی یہ جو طریقہ دعا کا نا، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، جی یہ اگر ہم سب اپنا لیں نا تو آج بھی اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ تو بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ جی بے شک، یہ انسان ہی ہے جو بے روی کی طرف گیا ہوا ہے اور ماشاء جو ماننے کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اور اب تو بڑی جلدی مان جاتا ہے، جی بشرطے کہ ہمیں ماننے کا طریقہ آتا ہو۔